الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ قالت ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله ثم اعتكف أزواجه من بعده رواہ البخاری و مسلم۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یعتکف العشر الاواخر من رمضان حتی توفاہ اللہ، آخری 10 دنوں کے رمضان میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتکاف کیا یہاں تک کہ اس دنیا سے تشریف لے گئے۔ ثم اعتکف ازواجہ من بعدہ، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات نے انہوں نے اعتکاف کیا۔ یہ حدیث بخاری اور مسلم کی ہے، انہوں نے روایت کی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث مبارکہ سے ہمیں اعتکاف کی فضیلت ثابت ہوتی ہے۔ اعتکاف آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام ان سے بھی ثابت ہے۔ اس وجہ سے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اور سیدنا اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام نے جب بیت اللہ کی تعمیر کی تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا کہ آپ اعتکاف کرنے والوں کے لیے اور قائمین فی المسجد کے لیے اور راکعین طواف کرنے والے سجود کرنے والے ان کے لیے آپ اس گھر کو صاف اور پاک کیجیے گا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی اعتکاف ہوتا تھا۔ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر انبیاء کی اس سنت کو مسلسل کرنے کی وجہ سے یہ فضیلت ثابت ہوتی ہے۔ لہٰذا تمام مسلمان بھائیوں سے درخواست ہے کہ وہ بھی ان احادیث پر عمل کریں۔ اس طرح دوسری حدیث کے اندر آتا ہے، ترمذی شریف کی روایت ہے، حضرت انس فرماتے ہیں کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یعتکف فی العشر الاواخر من رمضان، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری 10 دنوں کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف فرماتے تھے۔ فلم یعتکف عاما، 1 سال اعتکاف چھوٹا کسی عذر کی بنا پر، کسی سفر پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے تھے۔ تو آگے فرماتے ہیں کہ جب اعتکاف 1 سال چھوٹ گیا، فلما کان العام المقبل اعتکف 20، جب آئندہ سال آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 20 دن اعتکاف فرمایا۔ رواہ الترمذی، یہ ترمذی شریف کی روایت ہے۔ اس طرح عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں السنت علی المعتکف الا یعود مریضا، سنت یہ ہے، دستور اور ضابطہ یہ ہے کہ اعتکاف کرنے والا آدمی کسی مریض کی عیادت نہ کرے، ولا یشہد جنازۃ، کسی جنازہ میں وہ حاضر نہ ہو، ولا یمس امرأۃ، کسی عورت کو وہ ٹچ نہ کرے، ولا یباشرھا، اور نہ کسی عورت سے مباشرت کرے، ولا یخرج لحاجۃ الا لما لا بد منہ، اور کسی حاجت کے لیے بھی نہ نکلے مگر اس حاجت کے لیے کہ جس کے علاوہ کوئی چراکار نہ ہو، یعنی قضاء حاجت وغیرہ اس کے لیے نکل سکتا ہے۔ ولا اعتکاف الا بصوم، اعتکاف بغیر روزے سے درست نہیں ہے، یعنی اعتکاف کے لیے روزہ رکھنا ضروری ہے۔ ولا اعتکاف الا فی مسجد جامع، اور مسجد جامع کے علاوہ کوئی اعتکاف نہیں ہوتا۔ مطلب یہ ہے اس حدیث کا، مسجد جامع سے مراد یہ ہے کہ یعنی ہر وہ مسجد کی جس میں پابندی ہے، 5 وقت کی پابندی کے ساتھ اس میں نماز ہوتی ہو۔ لہٰذا اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ جس مسجد میں نماز جمعہ ہوتا ہو تو اس میں اعتکاف ہوگا باقی میں نہیں ہوگا، بلکہ جس مسجد میں 5 وقتی نماز جماعت کے ساتھ نماز ہوتی ہو تو اس میں اعتکاف درست ہے۔ یہ حدیث ابو داؤد شریف کی روایت ہے۔ اب تمام احباب سے یہ درخواست ہے کہ رمضان کل سے شروع ہوگا، یعنی 20واں رمضان جو کل 20واں روزہ ہے اس سے شروع ہوگا۔ غروب آفتاب سے پہلے اعتکاف کے لیے بیٹھنا ضروری ہے۔ مردوں کے لیے اعتکاف کی جگہ مسجد ہے، مرد مسجد کے علاوہ اعتکاف نہیں کر سکتے، مسجد کے اندر ایک جگہ خاص کر لے اور اس میں اعتکاف شروع کرے۔ اور عورتوں کے لیے اعتکاف کے لیے ضروری وہ جگہ کہ جو گھر کے اندر مخصوص نماز کے لیے جو جگہ ہوتی ہے، لیکن اگر کوئی جگہ ایسی مخصوص نہ ہو تو پھر کسی بھی کمرے کے اندر وہ کوئی بھی جگہ محسوس کر سکتی ہے
اور وہاں پر وہ بیٹھ جائے اور اعتکاف شروع کرے۔ اس کے لیے یہ بات ہے کہ اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ خواہ مخواہ پردہ لگایا جائے۔ یہ پردہ صرف اس اہتمام کے لیے لگایا جاتا ہے تاکہ معتکف دیگر آدمی ان سے یکسو ہو کر اللہ تعالیٰ کی عبادات کے اندر، تلاوت، اذکار، ان چیزوں کے اندر وہ مشغول ہو۔ اگر کسی نے پردہ نہیں لگایا تو اس سے اعتکاف خراب نہیں ہوتا۔ دوسری بات یہ کہ اگر اعتکاف کسی وجہ سے ٹوٹ جائے، یعنی اگر ایسا کوئی عمل پایا جائے جس سے اعتکاف ٹوٹ جائے تو اس کی قضا کا کیا طریقہ ہے؟ تو اس سنت اعتکاف کا قضا کا طریقہ یہ ہے کہ آدمی اسی رمضان کے اندر یا رمضان کے علاوہ ایک دن روزہ رکھے اور وہ اپنی اعتکاف کی جگہ، یعنی مردوں کے لیے مسجد میں اور عورت اپنی اعتکاف کی جگہ ایک دن بیٹھ جائے، غروب آفتاب سے پہلے بیٹھ جائے اور ایک روزہ بھی رکھے اس میں، اور جیسے غروب آفتاب ہو جائے دوسرے دن کا تو پھر وہ آدمی نکل جائے تو اس کی اعتکاف کا جو سنت اعتکاف ہے اس کے قضا ہو جائے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔